بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام حقیقت کیا ہے میں ہوں آپ کا میزبان احسن حمید راجہ۔ ناظرین، آج ہمارے پاس اسٹوڈیوز میں جو موجود ہیں مصطفیٰ خان صاحب سینئر تجزیہ کار ہیں، دوسری جو ہمارے مہمان ہیں عائشہ سید ایکس ایم این اے ہیں جماعت اسلامی سے۔ ہم پوچھیں گے ملکی صورتحال کے حوالے سے جو چیزیں چینج ہو رہی ہیں اور خاص کر کے دہشت گردی ایک بار پھر سر اٹھا رہی ہے، اس کے لیے تمام سیاسی پارٹیاں مل بیٹھ کر اگر کوئی لائے عمل دیں تو کیا کوئی ایک متفقہ فیصلہ بھی آ جائے، کیونکہ جس طرح کی ٹارگٹ کلنگ کی جا رہی ہے، جس طرح کی دہشت گردی کے اقدامات کی جا رہے ہیں، خصوصاً کے پی کے اندر بڑی کریٹیکل سچویشن ہے۔ مصطفیٰ خان صاحب کہیے گا اس سچویشن پر کہ کیا کوئی لائے عمل اختیار کرنا ہوگا؟ جس طرح فورسز نبرد آزما ہو رہی ہیں اس دہشت گردی سے، پوری دنیا یہ دیکھ رہی ہے کہ پاکستان تو پرامن طریقے سے آگے بڑھنا چاہتا ہے، لیکن جو نیبرنگ کنٹریز ہیں وہ پاکستان کو آگے بڑھنے نہیں دے رہی۔ تو اس حوالے سے آپ کا کیا پوائنٹ ہے؟ جی بہت شکریہ آپ کا۔ پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے مجھے اپنے چینل پہ مدعو کیا اور مجھے میرے رائے جاننے کا موقع دیا۔ دیکھیں، آپ نے جو بڑا امپورٹنٹ کوشچن کیا ہے دہشت گردی، اس ٹائم ہمارے ملک میں جو دہشت گردی ہے وہ ایک بہت بڑا جو ہے المیہ ہے، اور ہمارے ملک میں ماضی میں بھی جس قسم کی دہشت گردی ہوئی ہے، اے پی ایچ جیسے واقعات، اور اس کے بعد آپ دیکھیں 80,000 جانیں ہماری گئی ہیں ہمارے، جس میں ہماری افواج پاکستان ہے، ہماری پولیس ہے، عوام ہے۔ تو لیکن اس کے لیے ہماری نیشنل اسمبلی نے کوئی ٹھوس اقدامات یا ٹھوس قانون سازی نہیں کی، جس کی وجہ سے آج ہمارے ملک میں دوبارہ سے دہشت گردی جو ہے نا اس سے اپنا سر اٹھایا۔ اس سے پہلے آپ دیکھیں کس قسم کے آپریشن کیے ہماری آرمی نے، تو وقتی طور پہ تو اس پر عمل درآمد ہوا ہے، مگر آپ دیکھیں کہ ابھی سب سے بڑا جو مسئلہ اغوانیوں کا ہے، ابھی آپ دیکھیں کہ ابھی گرفتاری ہوئی ہے جو ان کے شریف جو افغانستان سے جو گرفتار کیے گئے ہیں، جو امریکہ کے حوالے کیا، آپ دیکھیں انہوں نے کابل میں جو ایئرپورٹ پہ ہوا تھا 2021 میں، اس واقعے میں 13 امریکی فوجی جو ہے اس میں ہلاک ہوئے تھے، اور 170 افغانی جو ہیں بیچارے عام شہری وہ شہید ہوئے تھے۔ دیکھیں اس وقت آپ دیکھیں ہماری اسمبلی میں ایک بل پیش ہوا تھا، نظام مدارس کا بل پیش ہوا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اس نظام مدارس کے بل پاس ہونے کے بعد تو جو جے یو آئی کے سربراہ مولانا فضل الرحمان صاحب، ان کی حکومت کے ساتھ کافی اختلافات پیدا ہوئے تھے اس بل پر، اور آخرکار انہوں نے جو ہے وہ بل جو ہے اپنی مرضی کا بل پاس کروایا۔ دیکھیں ہمارے ملک میں دہشت گردی اس ٹائم تک ختم نہیں ہوگی جب تک ہمارے ملک میں انتہا پسندی کا خاتمہ نہیں ہوگا۔ انتہا پسندی جو ہے وہ دہشت گردی کو جنم دیتی ہے، اور ہمارے ملک میں جب تک نصاب تبدیل نہیں ہوں گے، آپ ہمارے مدرسوں میں دیکھیں نصاب جو ہے جب تک اس کی تبدیل نہیں ہوں گے اور ہمارے رجسٹریشن نہیں ہوگی مدرسوں کی، تو اس قسم کی دہشت گردی کو ہمارے لیے روکنا بہت مشکل ہے۔ اور آپ دیکھیں یہی وجہ ہوئی کہ ماضی میں دہشت گردی کا وقتی طور پر تو کنٹرول کیا گیا، لیکن اب دوبارہ سے سر اٹھا لیا گیا۔ اور دوسری بات آپ نے بڑی اہم بات کی کہ افغانیوں کا انخلا ہو رہا ہے پاکستان سے، لیکن میرا اپنی حکومت سے بھی ایک سوال ہے کہ آپ اس وقت جو ہے افغانیوں کا انخلا کر رہے ہیں اپنے ملک سے، ان کو نکالنے کے لیے جو آپ نے ایک آپریشن شروع کیا ہے۔ میرا سوال ہے کہ جب یہ افغانی پاکستان میں آئے ہیں اور ہماری حکومت نے، ہماری انٹیریئر منسٹری نے اور ہمارے امیگریشن پاسپورٹ آفس نے جب ان کے نادرہ نئے شناختی کارڈ جاری کیے ہیں، ان کو پاسپورٹ جاری کیے ہیں، اور انہوں نے پاکستان میں خاص طور پہ آپ دیکھیں اسلام آباد میں انہوں نے اپنے بزنس امپائر بنا لیے ہیں، تو اس وقت یہ روک تھام ہونی چاہیے تھی۔ اب اس میں افغانی جو ہے پاکستان میں اس طریقے سے قابض ہو چکے ہیں کہ یہ پاکستانی نیشنل بن چکے ہیں، نیشنلٹی لے چکے ہیں، ان کے شناختی کارڈ موجود ہیں، ان کے پاسپورٹ بن چکے ہیں۔ تو آپ کس طریقے سے ان کا انخلا کریں گے؟ اور جب آپ دیکھیں کہ جب سے پاکستان نے ان پر آپریشن شروع کیا، ہمارے ملک میں دہشت گردی جو ہے ایک بار دوبارہ سے ہماری دہشت گردی کے بادل منڈلانے لگے ہیں۔ آج دن جو واقعات ہو رہے ہیں یہ سب اس کی کڑیاں ہیں۔ ٹھیک، عائشہ سید صاحبہ، میں آپ سے اس حوالے سے پوچھوں گا کہ دہشت گردی کے حوالے سے جو سیاسی جماعتیں ہیں، جتنی بھی پولیٹیکل جماعتیں، وہ اگر ایک پیج پر آ جائیں اور مل کر کوئی لائے عمل اختیار کیا جائے تو کیا یہ اچھا نیک شگون نہیں ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پہلے تو بہت شکریہ احسن حمید راجہ صاحب کہ آپ نے اس اہم موضوع پہ ہمیں بلایا، اور میں اس وقت جو رمضان کے شروع ہونے سے پہلے ہی ہمیں اکوڑا کے جامع حقانیہ کا ایک بم قوم کے دلوں پہ گرا، اور کتنی جوان لاشیں گھروں کی ماؤں کو اور بیویوں کو اور بچوں کے باپ، اور اس وقت میں جب ملک اتنی مہنگائی کے دور سے گزر رہا ہے جہاں پہ آپ کا کھانا پینا بھی بڑی مشکل سے، ایک گھر کا فرد جب نکلتا ہے یا 2 افراد نکلتے ہیں، خاتون نکلتی ہے، مرد نکلتے ہیں، تو بڑی مشکل سے وہ صرف روٹی کے لیے، صرف رزق کی تلاش کے لیے وہ اس کو پورا کر پاتے ہیں۔ اور اس وقت میں جب آپ اپنی ریاست ایک ایٹمی قوت اور ایسی ریاست جو کلمہ لا الہ الا
اللہ की बुनियाद पे ली गई। और उसके बाद दूसरा अटैक बनू का कि हमारी अफ्तारी का टाइम है और एकदम से हमला होता है। हमारे कितने फौजी, हमारे कितने सिपाही, हमारे कितने सिविलियन और कितने घरों की तबाही होती है, कितना नुकसान होता है, कितना मतलब आप सोच सकते हैं कि अल्लाह ना करे कि किसी के घर में जनाजा आता है तो उसकी सूरत हाल क्या होती है। तो देखिए इसमें अगर हम देखें कि इस वक्त जो चीजें हैं, जब जैसे ये सारी दहशतगर्दी जो है बुनियादी तौर पे तो जिस तरह मेरे भाई ने कहा कि कानून साजी मुस्तफा साहब ने कहा और कौमी असम्बली में, सूबाई असम्बली में कोई ऐसा इकदामात नहीं हुए कि जब ये सारी चीजें होती हैं। देखिए आपकी चेक पोस्टें मौजूद हैं, आपके बॉर्डर पे कितना लोग मौजूद होते हैं, आपकी कितनी किस्म की अफवाज मौजूद हैं, लेकिन उसके बावजूद भी क्यों ये फेलियर है कि दहशतगर्द जो है वो या अफगानियों की शक्ल में या किसी भी तरह वो आ जाते हैं। देखिए अफगानिस्तान तो हमारा भाई मुल्क है। जितनी भी रूस की जंग हुई उसमें पाकिस्तान ने कितना बड़ा, जब रूस ने हमला किया था कितना बड़ा साथ दिया था, कितनी बड़ी कुर्बानी दी थी, कितनी बड़ी तादाद की अफगानियों को पाकिस्तान में मुहाजिरों की तरह ला बसाया और अवाम ने भी कुर्बानी दी, हुकूमत ने भी दी। लेकिन उसके बाद फिर जब ये मतलब इनका जो मुस्तकिल एक लाहेअमल था, जिससे मेरे भाई ने कहा कि इसका इंदिराज इंटीरियर मिनिस्ट्री ने और उस वक्त तमाम वजारतें मौजूद थी, पाकिस्तान ने उस वक्त अपना किरदार अगर मजबूत अदा किया होता तो जो कुर्बानी कौम ने दी, जो कुर्बानी, जाहिर है ये लोग हुक्मरान है, रियासत तो हमारी अवाम की है ना, तो ये रियासत ने जो कुर्बानी दी इसको यूं क्यों कैश ना कर सके। जहां तक मैं बात करूंगी कि देखिए हुकूमत में जो कवानीन मौजूद है, जो कवानीन मौजूद है, पहले तो कवानीन होते नहीं, जब कवानीन बनते हैं उस पर अमल दरामद नहीं होता और उस पर जो फिर उसकी इम्प्लीमेंटेशन है उसको मॉनिटर नहीं किया जाता। और जो इदारे हैं उस इन इदारों में अब जब पॉलिटिकल भर्तियां होती हैं उनको उस तरह से देखा नहीं जाता, बस बड़ी जबरदस्त एक शोशा होता है, एक शोर होता है कि जी कलमदान संभाल लिया, मुबारकबादें होती है कि फला मशीर बन गया, फला जो है उसने कलमदान संभाल लिया, फला वजीर बन गया। जैसे अब तो बिल्कुल सारी शहद और दूध की नहरें बहने लगी कि इतना तगड़ा वजीर आ गया, लेकिन जब हम देखते हैं तो वही जो सारी वजारतें होती हैं वो फेलियर का शिकार होती है। वजूहात क्या है? वजूहात उन लोगों का आपके पार्लियामेंट में आना जो उसके हकदार नहीं होते। सबसे बड़ी चीज तो मैं राजा साहब यहाँ पे ये मेंशन करूंगी कि जो जाली हुकूमत है, जो जिनका मैंडेट ही नहीं है, जो फॉर्म 47 की हुकूमत है, जिनको अवाम ने चूज ही नहीं किया और वो बैठ गए और वो हुकूमत कर रहे हैं, रियासत की तबाही हो रही, यहाँ पे सब कुछ है लेकिन अवाम के लिए कुछ नहीं। देखें बांग्लादेश में जो हुआ, ठीक है, तो वहां पे कौन पीछे से था? बांग्लादेश में पीछे कौन था? अब हमें ये भी देखना है कि अफगानिस्तान में पीछे से कौन है। हम अपने ही मुसलमान मुल्क को, हम अपने ही मामिन और मददगार और भाई मुल्क को क्यों अपने जिस्म से काटे? इसमें पीछे से हाथ किसका है? क्यों हुकूमत होश के नाखून नहीं लेती? क्यों रियासत के जिम्मेदारान जो जिम्मेदारी के लिए तो बड़े खुश होते हैं, प्रोटोकॉल और उस जो सारी मैंडेट है उसके लिए तो सारे खुश होते हैं, लेकिन जहां तक जिम्मेदारी है कि उनकी जिम्मेदारी क्या है, बुनियादी तौर पर रमजान का महीना है और मैं मुस्तफा भाई से भी कहूंगी कि आप देखें कि मदारिस को किस तरह सिर्फ हदफ का निशाना बना सकते हैं। आपकी पूरी क्या आपके ये दहशतगर्द सिर्फ मदारिस से पैदा हो रहे हैं? क्या आपके सारे तालीमी याफ्ता हाईली एजुकेटेड लोग जो है वो इसमें मुलविस नहीं है? आप मेजॉरिटी वो तो यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस के लोग हैं, वो तो ऐसी जगहों से इतने तालीम याफ्ता लोग हैं जो किस तरह से उनकी बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं जो इस दहशतगर्दी में मुलविस है। देखिए राजा साहब, एक चीज हमें जरूर देखनी होगी कि हम अपने नौजवानों को किस तरफ लेके जा रहे हैं, उनको हम क्या मुस्तकबिल दे रहे हैं। मेरे ख्याल में इस वक्त टोटल तबाही की तरफ हम जा रहे हैं। ठीक, आपका पॉइंट आ गया। कारोबारी बरादरी मुल्क का असासा है, मीशत का पहिया यहीं से चलेगा, वज़ीर आज़म इस हवाले से कह रहे हैं। और मुस्तफा खान साहब, ये भी बहुत जरूरी है, 1 साल की कारकर्दगी पेश की गई, आप कितने मुतमईन हैं जो मौजूदा हुकूमत है और 1 साल की जो कारकर्दगी पेश की गई, वो मीशत हो, वो महंगाई में कमी के हवाले से हो, वो अपोजिशन जमातों के साथ रवैया हो, तमाम तर चीज़ों के हवाले से
کیا کہتے ہیں واقعی میں ایک سال مثالی طور پر رہا؟ دیکھیں راجہ صاحب، پہلے میں ذرا جو میری بہن ہے عائشہ باجی، میں ان کا جواب دے دوں. انہوں نے کہا کہ مدرسوں کے بارے میں، دیکھیں میں مدرسوں کے مخالفت میں نے بات نہیں کی. میں ان مدرسوں کی بات کی ہے جن مدرسوں میں بچوں کو جدید تعلیم سے جو ہے وہ آشنا کیا نہیں جا رہا، وہاں پر ان کی برین واشنگ ہو رہی ہے، جو اصل میں ہمارے ملک میں دہشت گردی کی وجہ بنتی ہے. دیکھیں مدرسے اور بھی ہیں. میں آپ کو جماعت اسلامی کی مثال دوں گا کہ جماعت اسلامی میں بھی لوگ جو مذہبی جماعت ہے، مگر ان کے اندر ایک جدید تعلیم کا سسٹم ہے. آپ جماعت اسلامی دیکھ رہے ہیں اور کئی ہمارے اس قسم کے ادارے ہیں جہاں پر بچوں کو جدید تعلیم دی جاتی ہے، ٹیکنالوجی کی تعلیم دی جاتی ہے. میں ان مدرسوں کی بات کر رہا ہوں کہ ان بچوں کو جدید تعلیم دی جائے تاکہ ان کو جہاں انتہا پسندی کی جہاں پر ان کو لیکچر دیے جا رہے ہیں، نصاب جو ہے وہ تبدیل کیا جائے. میں نے اس کی بات کی تھی. میں مدرسے کا مخالف نہیں ہوں. پہلے تو میں اگر کوئی میری اس بات سے ان کو کوئی دکھ پہنچا، میں اس کی معافی چاہتا ہوں. اور دوسری بات، جہاں تک آپ نے بات کی مہنگائی کی اور اس ٹائم ایک سال کی کارکردگی، تو ایک سال کی کارکردگی تو حکومت کی یہی ہے کہ وزیروں کی 50 ہو چکی ہے. 50 وزیر بن چکے ہیں، وزیر مملکت بن چکے ہیں، 4 مشیر بن چکے ہیں. ہر ایک مشیر وہ بھی ہیں جو توقیر شاہ صاحب جو ماضی میں بھی ان کے پرنسپل سیکرٹری تھے، ان کو ورلڈ بینک سے بلا کے ان کو دوبارہ ایک مشیر بنا کے ان کو وزیر کا درجہ دے دیا گیا. ایک طرف ملک میں آپ ڈاؤن سائلنگ کر رہے ہیں. آپ نے 1.5 لاکھ خالی ویکنسیاں ختم کر دی ہیں، بے روزگار نوجوانوں کو بے روزگار کر دیا ہے. سرکاری ملازمتوں میں آپ نے گریڈ 1 to 4 پہ آپ نے بین لگا دیا ہے. آپ نے پنشن اصلاحات کر دی ہیں اور آپ نے جو حال کیا سرکاری ملازمین کا یا غریب طبقے کا. آپ کہتے ہیں کہ معیشت بہتر ہو گئی ہے. آپ نے دیکھی جس دن وزیر کی نامینیشن ہو رہی تھی نئی کابینہ کی، 200 ملازمین کو برطرف کیا ہے نیشنل اسمبلی سے. تو آپ یہ دیکھیں کہ ملک میں مہنگائی کی صورتحال آپ دیکھیں. اب یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ 28% سے کم کر کے ہم نے 1.6 پہ مہنگائی ہم نے کم کر دی ہے. میں آپ کو راجہ صاحب بتاؤں کہ آپ ابھی بھی چلے جائیں، آپ پارا مارکیٹ میں چلے جائیں، کراچی کمپنی چلے جائیں، ان دکانوں پہ چلے جائیں، یہاں پر ابھی بھی ریٹ جو ہیں وہ آسمانوں سے باتیں کر رہے ہیں. حکومت جس دعویٰ کر رہی ہے مہنگائی کم کرنے کا، وہ بازار ہیں، وہ بازار ہوئے ہیں جو بیچارہ جو دیہڑی دار طبقہ ہے ان کو جو ٹھیلا لگا کے انہوں نے بازاروں میں بٹھایا ہوا ہے، ان کے اوپر پریشرائز کر کے ان بیچاروں کو جو ہے نا سستی چیزیں بیچنے میں مجبور کیا جا رہا ہے. اور یہ کہتے ہیں کہ ہم نے مہنگائی ختم کر دی. یوٹیلٹی سٹور میں آپ چلے جائیں، وہاں پر وہ اشیاء فروخت ہو رہی ہیں کہ آپ یقین کریں وہ اشیاء جانور نہیں کھاتا. آپ وہاں کا آٹا لے لیں، چینی لے لیں. آپ دیکھیں چینی آپ کو راشن کارڈ پہ مل رہی ہے. آپ چلے جائیں بازاروں میں تو آپ کو شناختی کارڈ پہ چینی مل رہی ہے. یہ ان کا ہماری حکومت کی معیشت بہتر ہوئی ہے کہ چینی آپ کو دوبارہ سے راشن کارڈ پہ لینی پڑ رہی ہے. اور اگلی بات آپ دیکھیں کہ ہمارے وزیر اعظم صاحب 5,000 روپیہ 40 لاکھ خاندان کو دے رہے ہیں. 5,000 روپیہ. آپ مجھے بتائیں 5,000 روپیہ ہاتھی کے منہ میں زیرہ ڈالنے کے برابر ہے. اور مجھے بتائیں 5,000 میں تو آپ بازار جائیں آپ کو صبح کا ناشتہ نہیں آتا. وزیر اعظم صاحب آپ قوم کو رمضان مبارک کا مہینے میں 50% آپ سبسڈی دیں ضروری اشیاء پہ، آٹا، چینی، گھی، دالیں، آپ اس پہ 50% دیں. اور معذرت کے ساتھ ہمارے ملک کی جو سیاسی اپوزیشن کی جماعت ہے، آج تک پارلیمنٹ میں کسی نے بھی عوام کے ایشو پہ بات نہیں کی. لیکن میں یہاں پر اپریشیٹ کروں گا جماعت اسلامی کو، میں اپریشیٹ کروں گا میں سراج الحق صاحب کو. اب جو جماعت کے امیر ہیں حافظ نعیم رحمان صاحب کی جماعت اسلامی واحد جماعت ہے جو پارلیمنٹ کا حصہ نہیں ہے، مگر وہ یقین کریں کہ آپ 3 سال سے میدان میں ہے اور مہنگائی پر عوام کے ساتھ کھڑی ہے. بجلی مہنگی ہوئی ہے، جماعت اسلامی روڈوں پر تھی. فلسطین کا مسئلہ ہوا، جماعت اسلامی روڈوں پر تھی. ایک وہ جماعت جو عوام کی ترجمانی کر رہی ہے، جو پارلیمنٹ میں بیٹھی ہوئی حکومت اور اپوزیشن جو ہے وہ نورا کشتی کر رہی ہے، صرف اپنے اقتدار کی جنگ لڑ رہی ہے. عائشہ سید صاحبہ، میں آپ سے پوچھوں گا کابینہ میں جو اتنی بڑی توسیع کی گئی، کیا یہ حکومتی خزانے پر بہت بڑا بوجھ نہیں ہے؟ دیکھیں احسن صاحب، اس وقت جو ہم وزیر اعظم کی باتیں سنتے ہیں کہ ان کا دل رو رہا ہوتا ہے، وہ بڑے غمگین ہو رہے ہوتے ہیں، بڑے اداس ہو رہتے ہیں. لیکن دوسری طرف آپ دیکھیں کہ نہ آپ کی جو کابینہ ہے، جس طرح مصطفیٰ صاحب نے کہا کہ آپ کی جو جیسے پارلیمنٹ تک آپ 200 لوگوں کو نکال رہے ہیں، ڈاؤن سائزنگ جو آپ لوگ کر رہے ہیں، اور آپ دیکھیں پینشن ختم کر رہے ہیں لوگوں کی، اور جو جابز ہیں اسے آپ مطلب نوکر پیشہ، آپ کا جو پاکستان کا نوکر پیشہ ہے 7 مہینے کا 285 ارب انہوں نے ٹیکس دیا ہے. اگر کسی کی تنخواہ 10,000 بڑھتی ہے تو اس کا 8 اور 9,000 ٹیکس بڑھتا ہے. مطلب آپ 1,000 بھی نہیں بڑھا رہے. تو ایک طرف تو آپ کی یہ صورتحال ہے کہ آپ عوام سے کہتے ہیں کہ ہمارا دل رو رہا ہے، ہمارا
ہم مہنگائی کو ختم کر رہے ہیں, ہم قوم کو بھکاری بنا کے ان کو پیسے 5-5 ہزار تقسیم کر رہے ہیں, ان کو راشن دے رہے ہیں, لیکن ان کے لیے جو ہے مستقل بنیادوں پہ آپ پیٹرول کی لیوی کیوں ختم نہیں کر رہے ہیں؟ آپ جو بنیادی چیزیں ہیں, چینی, آٹا, گھی, جس طرح میرے بھائی نے بات کی کہ اس کی کوالٹی تو ایک طرف, لیکن آپ مستقل وہ چیزیں جس سے انسان زندہ رہ سکتا ہے, جو بنیادی چیزیں اس کو مہنگے کرتے جا رہے ہیں. اچھا, ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے ہم عوام کی خدمت کرنا چاہتے ہیں, لیکن دوسری طرف وہ جاگیردار جو آپ کی کابینہ میں بیٹھے ہیں, ان سے آپ 5 ارب ٹیکس بھی وصول نہیں کر پائے, سارا بوجھ عوام کے کندھوں پہ. آپ کی کابینہ کا کیا حال, آپ کی تنخواہیں ڈبل, لیکن جو بوجھ ہے, جو کسی کی فکر نہیں ہے, عوام سے نہیں ہے. اور مجھے تو جب اے ٹی ایم سے پیسہ نکالتی ہوں نا, تو مجھے سوچتی ہوں کہ ان کو شرم نہیں آتی کہ آپ مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ فنڈ دیں, سیلاب کے لیے آپ فنڈ دیں. ہم سب اس پہ کام کر رہے ہیں, ہم سب سیلاب زدگان کو فنڈ دے رہے ہیں, ہم سب فلسطین کو فنڈ دے رہے ہیں, ہم سب اپنے عوام کے لیے. اللہ کا شکر ہے کہ پاکستانی عوام غیور عوام ہے, ہر مشکل وقت میں انہوں نے عوام کا ساتھ دیا ہے. اور اس وقت بھی جس طرح سے یہ اپنی نسل کی کسی سے انہوں نے ڈاکہ نہیں ڈالا. صحت پہ آپ دیکھیں, اس دن ایکسیڈنٹ ہوا اور ہم گئے ہاسپٹل, آپ یقین کریں کوئی چیز میسر نہیں. آپ کے اسلام آباد اور پنڈی میں آپ کے ہاسپٹلس کی کیا صورتحال ہے. تعلیم کو دیکھ لیں, آپ کی تعلیم جو ہے بنیادی, جو آئین نے پورے قوم کو حق دیا ہے, اور ہم بھیک یہ نہیں مانگ رہے, ہم یہ مطالبہ حکومت سے کر رہے ہیں کہ آپ تعلیم نہیں دے رہے, آپ تعلیم کو پرائیویٹائز کر رہے ہیں, لوگ اپنے بچوں کو بنیادی تعلیم سے محروم رکھ پا رہے ہیں. کیا یہ ایک ماں باپ سوچ سکتے ہیں؟ اس وقت احسن صاحب 8 مارچ کے آج کے دن آپ نے ہمیں بلایا, میں آپ کا دوبارہ شکریہ ادا کرتی ہوں, اور میں آپ کے چینل کے تھرو عوام سے اور حکومت سے مطالبہ کرتی ہوں کہ خدا را خواتین کے حقوق میں اتنا بڑا نہ ڈاکہ ڈالیں. ایک طرف تو ان کے گھروں میں جنازے جا رہے ہیں, دوسری طرف ان کی وراثتوں میں حصہ نہیں مل رہا, تیسری طرف ان کے چولہا جلانے کے لیے بجلی کا بل آتا ہے تیز, تو گیس کا تھوڑا کم کر دیتے ہیں. گیس کا بل آتا ہے وہ اتنا آتا ہے کہ بجلی کا پھر تھوڑا کم کر دیتے ہیں, لیکن ایک دھماکہ ان کے گھر میں ہوگا, تنخواہ سے زیادہ ان کے بلز ہوں گے. تو خدا را اس وقت خواتین پر رحم کریں, خواتین کو تعلیم دیں, عزت دیں, ان کی نسلوں کو پلنے پھولنے دیں. یہ وطن ہمارا ہے, یہ کروڑوں عوام کا ہے جس پہ چند لوگوں نے قبضہ جما لیا ہے. تو اس وقت جو ہماری اکانومی ہے وہ ایک شرم کا تماچا ہے جو ان حکمرانوں کے چہروں پہ پڑ رہا ہے. دیکھیں IPPs کا مطالبہ جماعت اسلامی نے کیا تھا, 5 کمپنیاں ختم ہوئی, عوام کو کیا ریلیف ملا؟ کچھ بھی نہیں. جو ریلیف ملا ہے, اور ہم عید کے بعد اس کے لیے نکلیں گے, اور حکومت سے ہم مانگیں گے نہیں, ہم بھیک نہیں مانگیں گے. انشاءاللہ پاکستانی عوام, پاکستانی قوم, ہم یہ چھین کے رہیں گے. ٹھیک میم, آپ کا پوائنٹ آ گیا. مصطفیٰ خان صاحب, میں ایک چیز پوچھوں گا اپوزیشن کے حوالے سے, بڑی لازمی ہے. ہم حکومت کے حوالے سے تو بات کر رہے ہیں کہ حکومت کچھ نہیں کر رہی, لیکن اپوزیشن کیا کر رہی ہے آپ کے خیال میں؟ جس طرح کے جلسے جلوس ہو رہے ہیں یا جو بھی چیزیں ہوتی ہیں, کیا اس میں عام آدمی کی بات کی جاتی ہے؟ وہ نیشنل اسمبلی کے اندر دیکھ لیں, عام آدمی کے لیے تو آواز ہی کوئی بلند نہیں کی جاتی, وہ مہنگائی کے حوالے سے ہو یا کسی بھی طور پر معیشت کو بہتری کے لیے کوئی اس حوالے سے لائے عمل دیا جائے, تمام تر چیزیں دیکھتے ہوئے صرف اور صرف وہاں پہ اگر ڈسکشن ہوتی ہے تو وہ اپنے قانونی کیسز کے حوالے سے, کسی نے بانی PTI کی رہائی مانگی ہوتی ہے تو کوئی اپنے کیسز معاف کروانے کے چکر میں ہے, اس کے علاوہ تو آگے بڑھنے کی کوئی بات ہی نہیں ہو رہی. تو عام آدمی کے پاس یہ سارے لوگ کیسے جائیں گے پھر الیکشن میں؟ دیکھیں, بہت اچھی بات کی آپ نے. بالکل ایسا ہی ہے کہ پارلیمنٹ اگر دیکھیں ہمارے ملک میں جو اس ٹائم پارلیمنٹ ہے, اپوزیشن تو نظر نہیں آتی. یہاں پر کوئی عوامی ایشوز یہاں پر ڈسکس نہیں ہوتے, نہ صحت پہ بات ہو رہی ہے, نہ تعلیم پہ ہو رہی ہے, نہ خارجہ پالیسی پہ ہو رہی ہے. مصطفیٰ خان صاحب, ایک اور چیز میں ایڈ کروں گا کہ جو اپنی مراد ہیں ان کی, جو تنخواہیں ہیں اس میں اضافہ ہو تو سارے ان کا گرجاوڑ ہو جاتا ہے. جی دیکھیں, یہی بات میں آپ سے کر رہا ہوں نا کہ ایک طرف تو آپ غریبوں کے قبرستان پہ اپنے جو ہے محلات بنا رہے ہیں, غریبوں کو آپ نوکریاں چھین رہے ہیں, آپ ان کو ڈاؤن سائزنگ کر رہے ہیں, آپ پینشن اصلاحات کر رہے ہیں جیسے میڈم عائشہ نے کہا, اور اوپر آپ دیکھیں 5,19,000 ان کی تنخواہیں ہو گئی ہیں. وہ تنخواہیں دینے کے لیے معیشت پہ بہت ہمارے خزانے میں پیسہ آ گیا. میں
یہ ہمارے جو وزیر خزانہ، جو امپورٹنٹ وزیر خزانہ ہے جو IMF کے، میں ان سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ ان کی تنخواہیں بڑھا رہے ہیں، ان کو مراد دے رہے ہیں، اور اپوزیشن تو ہے ہی نہیں پارلیمنٹ میں. دیکھیں تحریک انصاف ہے، وہ بھی جو ہے تحریک انصاف کے جو بانی ان کی رہائی کی بات کرتی ہے یا وہ اپنے مقدمات کی بات کرتی ہے. اپوزیشن نام کی کوئی چیز نہیں ہے. اور یہ عید کے بعد جو آپ نے دیکھا ہوگا احتجاج کی کال دی ہے. دیکھیں اب تحریک انصاف کو اصل میں اس ٹائم چاہیے کسی کا کاندھا. تحریک انصاف کے جو کارکنان ہیں وہ بھی فیڈ اپ ہو چکے ہیں. انہوں نے جو ہوا 26 نومبر کے واقعات ہوئے، یہ اس سے پہلے جو واقعات ہوئے، انہوں نے اپنی جو ان کی لیڈرشپ ہے ان کو یہ ثابت ہو گیا ان کے کارکنوں کہ ہماری لیڈرشپ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے مورے ہیں اور حکومت کے ساتھ ان کا مکھ مکا. پاکستان میں کوئی اپوزیشن لیڈر نہیں ہے. دیکھیں اپوزیشن جب تک نہیں ہوگا ہمارے ملک میں، جب تک متوسط طبقے کی قیادت پارلیمنٹ میں نہیں آئے گی تو عوام کے مسائل حل نہیں ہو سکتے. دیکھیں جماعت اسلامی کی پھر میں ایک دفعہ مثال آپ کو دوں گا. میں بار بار جماعت اسلامی کی مثال کیوں دے رہا ہوں کہ دیکھیں وہ عوامی ایشوز پر سڑکوں پر ہے. اور عید کے بعد جیسے ابھی میڈم عائشہ نے کہا کہ وہ دوبارہ آئیں گے اور بالکل انشاءاللہ جماعت اسلامی آئے گی. وہ عوام کے ایشو کے لیے ان کا کوئی ذاتی مفاد نہیں ہے، ان کے اقتدار کی جنگ نہیں ہے. اور تحریک انصاف کو چاہیے بجائے کہ آپ ان الیکٹیبلز کو ساتھ لے کے دوبارہ چلنا چاہتے ہیں، آپ ان کے ساتھ الائنس بنا رہے ہیں. آپ مولانا فضل الرحمان صاحب کو جو کل آپ ایک دوسرے کو گالیاں دیتے تھے، آج آپ ان سے اتحاد کی باتیں کر رہے ہیں. اور مولانا صاحب جب تک میں آپ کو بتاؤں کہ تحریک انصاف کو جوائن نہیں کریں گے یا وہ الائنس نہیں بناتے تو یہ احتجاج نہیں کر سکیں گے. ان کو چاہیے ان جماعتوں کو اپنے ساتھ ملائیں جو متوسط طبقے کی جماعتیں ہیں، جو اس ملک میں نظام کی تبدیلی چاہتے ہیں، جو الیکٹیبل نہیں ہے. جماعت اسلامی جیسی جماعتوں کو یہ ملائیں تو پھر عوامی تحریک کامیاب ہو سکتی ہے تمام اپوزیشن جماعتوں کی. ادروائز یہ احتجاج جو ہیں یہ ایسے ہی ہوں گے جیسے 26 نومبر ہو گیا، ایسے ماضی میں ہوتے ہیں. اسی حوالے سے عائشہ سید صاحبہ سے پوچھتے ہیں کہ اپوزیشن الائنس بن سکے گا جو حکومت کے لیے خطرہ ہو، اس میں جماعت اسلامی کی کیا پالیسی ہے؟ کیا جماعت اسلامی اگر اپوزیشن اتحاد بنتا ہے تو اس میں شمولیت اختیار کرے گی یا نہیں؟ دیکھیں اسد صاحب، یہ ہمارا جماعت اسلامی کا موقف تو واضح ہے. عوام کی بات ہوگی، عوام کے مسائل ہوں گے، اور جو مہنگائی کی وجوہات ہیں وہ آپ سب جانتے ہیں، ہم سب جانتے ہیں اس کو. اور اس وقت جو ملک کی بدحالی کی صورتحال ہے اس کو بھی سب جانتے ہیں کہ کیا ٹیکسز جمع نہیں ہو رہے، کیا تنخواہ داروں سے ٹیکسز نہیں لیے جا رہے، کیا عوام سے ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ ٹیکسز نہیں لیے جا رہے، کیا ہمارے ادارے جو ہیں ان کی انکم نہیں ہے. مطلب کیا چیز نہیں ہے، لیکن جو چیز نہیں ہے وہ حکومت کی کارکردگی نہیں ہے. تو ایک چیز جو میں احسن صاحب آپ کو بتاؤں کہ اس وقت جس طرح مصطفیٰ صاحب نے کہا کہ اپوزیشن کی نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں. دیکھیں ایکسٹینشنز کی بات ہوئی، اس میں یہ سب ایک تھے. عدالتوں کی بالادستی کے خاتمے کی بات تھی، اس میں سب یہ ایک تھے. سب نے مل کے اس بل کو پاس کیا. جتنے بھی بلز ہیں، جتنے بھی قوانین بنے جس میں عوام کے لیے کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ سب یہ اس میں شامل ہے. کوئی اپوزیشن تو اس وقت ہے نہیں. اور اگر اپوزیشن جس طرح جمع ہوئی ہے ملکی اقتدار کی جنگ کے لیے، ملکی خزانوں کو بٹورنے کے لیے، عوام کے وسائل پہ ڈاکہ ڈالنے کے لیے، جماعت اسلامی کبھی بھی اس کا حصہ نہ بنے گی. اور احسن صاحب میں آپ کو کہہ دوں کہ جماعت اسلامی کا لیڈر تو لیڈر، ایک کارکن بھی کبھی اس کا حصہ نہیں بنے گا، اس کا ووٹر اور سپورٹر نہیں بنے گا. تو اس وقت جو ہے دیکھیں، جب یہ الیکشن جب جعلی مینڈیٹ کے ساتھ پارلیمنٹ میں یہ سب ایک تھے، اس میں کون سی پارٹی خلاف تھی آپ مجھے بتائیں. تو ہم جماعت اسلامی اگر عوام کے لحاظ سے جہاں پہ بھی بات ہوگی، جو بھی کرے گا، حکومت کرے گی، حکومت چاہے گی، ہم سب سے پہلے ساتھ ہوں گے. جماعت اسلامی ایک ایسی پارٹی ہے جس نے جب بھی پاکستان پہ کوئی بڑا مسئلہ آیا وہ ہمیشہ ان کے ساتھ کھڑی رہی. اگر کوئی سانحہ آیا، کوئی حادثہ آیا یا کوئی مہنگائی ہوئی، جماعت اسلامی کا کارکن کندھوں پہ راشن لاد لا کے غریبوں کے گھروں میں پہنچا رہا ہے. جماعت اسلامی کا کارکن گھروں کے لیے گھر بنا رہے ہیں. جماعت اسلامی کا کارکن فلسطین کی امداد کے لیے کھڑا ہے. اور میں شکریہ ادا کروں گی پوری قوم کا، پوری عوام کا، کہ انہوں نے ہمارا ساتھ دیا. ان کا ساتھ نہ ہوتا تو یہ بھی مشکل ہوتا. انہوں نے ہم پہ اعتماد کیا. اور میں یہی امید رکھوں گی کہ جس طرح اپنے مال کی، اپنی دولت کی، اپنے ساتھ کی وہ ہم پہ یقین رکھتے ہیں، تو آئندہ حکومت کے لحاظ سے اور حکومتی نظام کے سنبھالنے کے لحاظ سے بھی وہ جماعت اسلامی پر اعتماد کریں گے. ڈیفینیٹلی ناظرین، تو بڑا ضروری ہے کہ جب تک اپوزیشن جماعتیں مل بیٹھ کر کوئی لائے عمل نہیں دیں گی اور خاص کر کے عوام کے لیے بات نہیں کریں گی تو ان کے لیے بھی بہت مشکل ہوگا آنے والے الیکشن میں عوام کے پاس جانے کے لیے. عائشہ سید صاحبہ، آپ نے کال کے ذریعے ہمیں جوائن کیا، آپ کا بہت بہت شکریہ. مصطفیٰ خان صاحب، آپ ہمارے اسٹوڈیوز میں آئے،
اور پروگرام کو رونق بخشی. بہت بہت شکریہ. ناظرین, پروگرام کے حوالے سے فیڈ بیک لازمی دیجیے گا. آج کے پروگرام سے اتنا ہی. اگلے پروگرام کے لیے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.